الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي الأمي. پڑھیے جی. سوال کرنا اور فتویٰ دینا رمی جمرات کے وقت، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نہیں تھے. ما قبل باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور سائل کھڑے تھے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور سائل نے سوال کیا. تو یہ ما قبل کا بالعکس ہے، جلوس معلم کے لیے، لیکن یہاں جلوس نہیں ہے، وقوف ہے. تو کبھی کبھی قیام کو اختیار کرے گا، اس لیے کہ اپنے کام کے لیے جا رہا ہے. اسماعیلی نے فرمایا ہے کہ مصنف کو یہ کہنا چاہیے کہ کہاں پر اینا، کہاں تعلیم دی، متا کس وقت، کیفا کس حالت میں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں یہاں آ گئی. اینا منا میں، متا ایام التشریق میں، کیفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان واقفا علی الدابہ علی الراحلہ. یعنی اگرچہ وہ سرور کی ایام ہے، لیکن حاجی کے لیے تلبیہ اور حاجی کے لیے ذکر کے اوقات ہیں. باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار، اس میں تینوں آگے اینا، متا، کیفا. ایام تشریق ہے اور واقفاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عند الجمرہ. جب جمرہ مطلق آ جائے تو جمرہ عقبہ مراد ہے. جمرہ عقبہ جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے. جمرہ کا مطلب ڈھیر اور عقبہ کا مطلب پہاڑی راستہ. وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. فقال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. تو ما قبل میں یہ حدیث گزری ہے اور کتاب الحج میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. سب صورتوں میں فرمایا افعل ولا حرج. یہ بھی آپ کو بتایا لا حرج کا مطلب احناف کی نزدیک لا اسم، اور دوسرے حضرات کی نزدیک لا اسم ولا دم. اب اس کے بعد باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ عالم اور معلم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اس لیے کہ مخلوق کا علم محدود ہے
اور کم ہے۔ دوسرا ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ العالم قد لا یجیب، عالم کبھی کبھی جواب نہیں دے گا، لعدم العلم، معلوم نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عالم کبھی کبھی لا ادری کہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے 48 مسائل پوچھے گئے تو 32 مسائل میں فرمایا کہ لا ادری، اور بعض کے جوابات دے دیے۔ ایک روایت میں ان سے 40 مسائل پوچھے گئے تو 5 کا جواب دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت جگہ لا ادری کہا، اور شاعر کا شاعر ہے من قال لا ادری لما لا یدری فقد اقتدى فی الفقہ بالنعمان، جو چیز نہیں جانتا اس میں لا ادری کہے تو اس نے فقاہت میں ابو حنیفہ کی تابعداری کی۔ فی الدہر والخنثى كذاك جوابه ودخول اطفال ووقت ختان، دہر کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا لا ادری کہ دہر کتنا ہوتا ہے۔ خنثی کے بارے میں پوچھا گیا، مذکر ہے مؤنث ہے، لا ادری، کبھی خنثی مشکل ہوگا۔ تو فی الدہر والخنثى كذاك جوابه ودخول اطفال، اور اطفال المشرکین کہاں جائیں گے، جنت میں، جہنم میں، اعراف میں کیا ہوگا، لا ادری۔ وقت ختانی، اور ختنے کا کیا وقت ہے یہ بھی بتایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ایک عالم سے ایک بوڑھی عورت نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا لا ادری، تو بوڑھیا نے کہا تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو کہ لا ادری؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی معلومات کی تنخواہ لیتا ہوں، اگر اپنی مجہولات کی بھی تنخواہ لے لوں تو میرے لیے خزانہ کافی نہیں ہوگا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ روح من امر ربی، عالم امر میں سے، تو اجمالی جواب آ جائے گا، ابہام کے ساتھ جواب، یا من امر ربی من علم ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں، پھر اجمالی جواب بھی نہیں آیا۔ روح کے متعلق سوال کیا تھا، اور ذوالقرنین وغیرہ کے بارے میں سوال کیا تھا، تو روح کے بارے میں چونکہ نفی کے ساتھ جواب تھا تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا، اور اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل دوسری صورت میں بیان کی گئی۔ اصحاب کہف کون تھے، کیا تھے، اور سکندر ذوالقرنین وہ بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو 2 سوالوں کا جواب چونکہ اس بات میں تھا تو اس کو الگ بیان کیا سورہ کہف میں، اور جس کا جواب نہیں دینا تھا اور یا نہیں بتلانا تھا تو اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یسألونک عن الروح، بنی اسرائیل میں، اور سورہ کہف میں تفصیل ہے۔ تو روح کبھی قرآن کو کہتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من عندنا، روح قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، روح فرشتے اور جبریل کو بھی کہتے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا نزل به الروح الامین
اور روح الامین جبریل علیہ السلام ہے. اسی طرح روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور روح ایمان کو بھی کہتے ہیں. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور ان کو قوت، روح کا مطلب قوت ہے، ایمانی قوت، اس کو بھی روح کہتے ہیں. اور روح کے معنی وہ روح بھی ہے جو روح سانس کی شکل میں آتی جاتی ہے، اس کو بھی روح کہتے ہیں. تو اصل میں روح کے بارے میں سوال تھا، وہی روح جو روح حیوانی اور روح انسانی ہے. جوہر مجرد عن المادہ، وہ جوہر جو خالی ہے مادہ سے، اس کے لیے کوئی خاص میٹیریل نہیں. یا جسم لطیف کالماء فی الورد او کالنار فی الفحم. وہ جسم لطیف ہے جیسے گلاب کے اندر پانی، گلاب کا پانی گلاب میں، یا جیسے کوئلے کے اندر آگ، اسی طرح روح بھی ہے. اور روح المدبر للبدن، جو مدبر للبدن ہے اور بدن کو چلاتی ہے، اس کو روح کہتے ہیں. اور وہ ہوا ہے جو اوپر نیچے آتی ہے، اس کو روح کہتے ہیں. تو روح کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا، اور یہ سوال مکہ میں بھی کیا، مدینہ منورہ میں بھی کیا. یہاں مدینہ منورہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ویران جگہ میں چل رہے تھے، بنجر جگہ جہاں نباتات نہ ہو. تو وہاں انہوں نے روح کے متعلق سوال کیا. اور یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ میں سوال کیا، مکہ مکرمہ میں سوال کیا بالواسطہ، مشرکین کی وساطت سے. اور مدینہ منورہ میں یہود نے سوال کیا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آمنے سامنے پوچھا. اب روح اور نفس اکثر حضرات کہتے ہیں ایک ہے، اس لیے کہ روح کے نکلنے کا بھی ذکر آتا ہے، نفس کے نکلنے کا بھی. تو نفس اور روح ایک ہے. اور جو فرق کرتے ہیں تو نمبر ایک معمولی فرق، ما بہ الحیات کو روح کہتے ہیں، ما بہ الشعور کو نفس کہتے ہیں. جس کے ساتھ آدمی میں شعور ہو اس کو نفس کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کی حالت میں روح کو قبض کرتے ہیں، پھر جب آدمی جاگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں. تو روح جو نکلتی ہے یعنی شعور ختم ہو جاتا ہے، اور روح الحیات جو ما بہ الحیات ہے وہ باقی رہتی ہے. والتي لم تمت في منامها، جو مرا ہوا نہیں ہے تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں، اس کے پاس بھیجتے ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ روح اور نفس میں یہ فرق ہے، جب روح مزکہ بن جائے صاف تو اس کو روح کہتے ہیں، جب غیر مزکہ ہو، صفائی نہیں ہوئی اس کی تو اس کو نفس کہتے ہیں. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ قبل البدن اور بعد البدن روح ہے،
اور فی البدن ہو تو نفس ہے. جیسے بدن میں روح آ گئی، بدن سے روح نکل گئی تو روح ہے، اور جب ہے تو اس کو بدن کے اندر ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں. اور نمبر 4 یہ ہے کہ نفس توینیتن من قبیل توین ہے، سفلی ہے، اور روح نورانی ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے. اور نمبر 5 یہ ہے روح لاہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے. نفس ناسوتی ہے، انسانوں اور کائنات سے اس کا تعلق ہے. یا نمبر 6 کا ہے روح علوی ہے اور نفس سفلی ہے. سفلی کا مطلب جو ہمارے پاس ہے. اور جو مزکہ اور غیر مزکہ کی بات بتائی تو اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، ان اللہ تعالی خلق آدم، حضرت آدم کو پیدا کیا، فیہ روحہ و نفسہ، یا خلق فیہ روحہ و نفسہ، روح اور نفس کو پیدا کیا. فمن الروح عفافہ، پاک دامنی، وحلمہ وسخاؤہ ووفاؤہ، اچھے اخلاق روح کی وجہ سے ہے. ومن النفس، نفس کی وجہ سے، شہوتہ، تویشہ، غضبہ، تویش کے معنی جوش، غصے کا جوش، وغضبہ، اور اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو آپ کے پہلو کے درمیان ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نفس زیادہ تر نفس امارہ اور زیادہ تر نفس لوامہ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اور روح اکثر خیر اور اچھی اخلاق کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے روح کے متعلق پوچھا تھا، اور یہود نے کہا کہ اگر سب کا جواب دے دیا تو یہ نبی نہیں، اور اگر روح کا جواب نہیں دیا تو یہ نبی ہے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام روح کا جواب نہیں دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کا جواب نہیں دیا، اور دوسری 2 سوالات اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں جواب دے دیے جو سورہ کہف میں مذکور ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ روح غیر مادی غیر مقداری ہے. غیر مادی اس کا کوئی خاص میٹیریل نہیں ہے، اور غیر مقداری یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روح لمبی ہے یا روح چھوٹی ہے. اور جسم مثالی غیر مادی ہے اور مقداری ہے، یعنی جسم مثالی کسی خاص چیز سے بنی ہوئی نہیں ہے. اور مقدار کا مطلب جسم مثالی سامنے نظر آتا ہے کہ وہ اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. تو غیر مادی ہے اور مقداری ہے. اور جسم، جن اجسام کو ہم دیکھتے ہیں، یہ مقداری بھی ہے، مادی بھی ہے. مقداری ہے، آپ کہتے ہیں 3 فٹ ہے، 4 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، مقداری. اور مادی ہے، ہمارا جسم بنا ہے گوشت اور ہڈیوں سے، اور دیوار کا جسم بنا ہوا ہے اینٹوں سے، اور بعض جسم بنا ہوا ہے مٹی سے. تو یہ میٹیریل بھی معلوم ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی، روح، جسم مثالی، اور جسم محسوس. جسم محسوس میں مقدار بھی ہے، مادہ بھی ہے. اب یہ روح، اس کی حقیقت اور کیفیات معلوم نہیں ہے،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کس چیز سے بنتی ہے، کہاں بنتی ہے، کس طرح آتی ہے، اور روح نیند میں جب آدمی کی روح، آدمی کے بدن سے روح چلی جاتی ہے، کہاں کہاں گھومتی ہے، اس کو باتوں کی خبر کیسے ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد روح کہاں جائے گی اور روح کے کیا حالات ہیں، یہ سب پردہ خفا میں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مثلا نور الدین زنگی کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نہیں کئی مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو کتے، دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کا علاج کرو، ان کو دفع کرو۔ تو وہ مدینہ منورہ آئے، سب لوگوں کو بلایا، دار الضیافت میں سب کی مہمانی کی اور سب کو انعام دیا، لیکن وہ دو آدمی جن کی طرف اشارہ ہوا موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا سب لوگ آ گئے؟ جی، مگر دو آدمی ہیں عبادت میں اتنے مشغول ہے کہ وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ تو زنگی نے کہا ان کو بلاؤ، زبردستی ان کو لایا گیا، جیسے دیکھا بتلایا یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ ان کی گھر کی تلاشی لی گئی، وہ اندر سے ٹنل بنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے تاکہ ان کے جسد کو نکالے۔ پھر ان کو قتل کیا گیا پھانسی پر، اور قبر مبارک کے نیچے رساس، اسٹیل کی ایک قسم ہے، رانگ رساس، لیڈ کہتے ہیں اس کو غالباً انگلش میں، لیڈ ہے یا لیڈ ہے یہ لیڈ، تو اس کی دیوار بنائی تاکہ ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو جائے۔ اب یہاں روح کے حالات کو کیسے جانتے ہیں؟ نور الدین زنگی کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ کیسے ملی، کہاں ملی، جو بات ان کو بتائی وہ پکی تھی، وہ کیوں کیسے پکی تھی، اس کی یہ حالات ہم نہیں جانتے، اور نہ کوئی انسان اس کو جان سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، خطیب الامت، امت کے خطیب۔ شہید ہونے کے بعد حضرت خالد یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلان جگہ ایک خیمہ ہے، اس خیمے والے نے میری اسلحہ کو لیا ہے اور زمین کے اندر دفن کیا ہے، وہاں سے وہ نکالو، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے وہ ادا کرو، اور میرے غلاموں میں سے فلان فلان غلام آزاد کرو، میرے غلاموں میں سے 2 غلاموں کو آزاد کرو، سعد اور سالم۔ تو خواب ابو بکر صدیق کو بتایا گیا، ابو بکر صدیق نے اچھا، جب ان لوگوں نے اس خیمے کی طرف لوگ گئے اور خیمے کو دیکھا تو واقعی اسلحہ نکلا، ایک آدمی نے اسلحہ اندر چھپایا تھا، اس کو نکالا گیا، ان کا قرض ادا ہوا، اور ان کے غلاموں میں سے سعد اور سالم کو آزاد کیا۔ اور یہ پہلی شخصیت ہے کہ مرنے کے بعد غلاموں کو آزاد کیا اور وہ آزاد ہو گئے، ورنہ مرنے کے بعد تو غلام آزاد نہیں ہوتے۔ اب حضرت ثابت بن قیس کی روح کہاں سے گئی تھی، کیسے آئی، اور حضرت خالد یا بلال جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کے ساتھ روح کیسی ملی، بات چیت کیسی ہوئی، بالکل صحیح بات چیت تھی، جس کو آدمی کہاں
کسی سائنس کی لیبارٹری میں تو اس کو معلوم نہیں کر سکتا کہ فلاں جگہ لیبارٹری ہے، اس میں ہم ٹیسٹ کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا، ہم بھی یہ کام شروع کریں گے۔ اسی طرح فیصل کے زمانے میں عراق میں اس نے خواب دیکھا بار بار کہ 2 صحابی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیلے ہو رہے ہیں، آپ ہم کو بچائیں، گیلے ہونے سے ہمیں بچائیں۔ تو خواب کو ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، آخر جب قاضی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، پھر ارادہ ہوا کہ ان حضرات کی قبروں کو نکالے اور ان کی قبروں کو ظاہر کرے۔ اس کے لیے حج کے بعد کا وقت مقرر ہوا، اس لیے کہ حج کے بعد سب لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک غیر مشہور ہے عبداللہ ابن جابر، ایک مشہور صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے اجسام کو نکالا گیا بالکل صحیح سالم، جیسے ابھی ابھی ان کو دفن کیا ہو، اور حالانکہ یہ واقعہ تقریباً 100 سال کا ہے یا 80 سال کا، اور ان کی قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہوں۔ پھر ان کو دوسری جگہ دفن کرایا گیا۔ اب یہ روح کے حالات کون معلوم کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کون سا قانون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ویران جگہ میں تھے۔ اور یہ جو نور الدین زنگی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ دار الضیافت اور دار الرصاص ابھی تک موجود تھے کچھ زمانہ پہلے تک، جو اس کی دلیل اور قرینہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل ہوا۔ دار الضیافت کا مطلب جس میں نور الدین زنگی بیٹھا تھا اور لوگوں کو انعامات اور مہمانی دے رہا تھا، اور دار الرصاص جس میں وہ سیسا اور سٹیل کو پگھلایا گیا اور سٹیل وہاں لگایا گیا، تو وہ دار الرصاص بھی موجود کچھ مدت پہلے تک۔ اور دار الضیافت بھی موجود، معلوم ہوا کہ اس واقعے کے قرائن اور دلائل اور شواہد آخر تک موجود تھے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، اور انہوں نے تکیہ لگایا تھا عَلَى عَسِيبٍ، عصا پر۔ عصیب کا مطلب وہ عصا جو نخل سے بنائی گئی۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، بعض نے کہا بعض سے، سَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِئْ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، ایسا جواب نہ دے جس کو تم پسند نہیں کرتے۔ بعض نے کہا ہم ضرور سوال کریں گے۔ فقال بعضهم لنسألنه، فقال رجل منهم فقال يا ابا القاسم ما الروح، فسكت۔ مکہ میں تو جواب دے چکے تھے کہ من امر ربی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا کہ ممکن ہے نئی وحی آ جائے۔ فقلت انه یوحى الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جا رہی ہے۔ فقمت فلما انجلى عنه، جب وحی کی کیفیت دور ہو گئی، وحی کی کیفیت ختم ہو گئی،
فقال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، اسی کو تلاوت کیا جو پہلے نازل ہوا. قُلِ الروح من امر ربی، قُلِ روح عالم امر میں سے ہے. تو اجمالی جواب آیا کہ یہ عالم امر میں سے ہے. ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم خلق عالم محسوس، عالم امر غیر محسوس. یا عالم امر فوق العرش اور عالم خلق تحت العرش. یا عالم امر تشریعیات ہے، شرعی احکام، اور عالم خلق تکوینیات ہے، کسی چیز کا ہونا نہ ہونا، پیدا ہونا پیدا نہ ہونا. اور یا عالم امر غیر مادی اور عالم خلق مادی. مادہ کا مطلب وہی میٹیریل سے بنا ہوا. وما اوتوا من العلم الا قلیلا. اعمش کہتے ہیں کہ ہماری قرات شاذہ میں وما اوتی تم کی جگہ وما اوتو ہے. چلیے من ترک بعض الاختیار، جو بعض مختار قول کو چھوڑ دے اس خوف کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کا فہم نہیں پہنچے گا. یعنی العالم قد یأخذ بالمرجوح لفائدۃ ومصلحۃ. عالم کبھی راجح کو چھوڑ کر مرجوح کو لے گا کسی فائدے کے لیے. جیسے ابو ہریرہ وضو کرتے تھے چھت پر اور اطوال غرہ کرتے تھے. تو اطوال غرہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں. تو کبھی کبھی مرجوح کو لیتا ہے اور راجح کو چھوڑتا ہے. یا یہ کہ عالم کبھی جواب نہیں دیتا کسی اور فائدے کی اور مصلحت کے لیے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب کو چھوڑ دے. جب کوئی کام لازم ہو تو لا یترکو، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اور اگر وہ کام لازم نہیں مستحب کے درجے میں ہے اس کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دے، مرجوح کو لے لے. اور مرجوح کو لینا کسی خاص فائدے کے لیے ہو تو یہ جائز ہے. جیسے راجح یہ تھا کہ خانہ کعبے کو بنایا جائے ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر، یعنی یہ کہ اس کے 2 دروازے ہوں نکلنے کے لیے اور داخل ہونے کے لیے، اور دروازہ زمین سے متصل ہو اور حتیم کو اندر لے لیا جائے. یہ راجح ہے. مرجوح یہ ہے کہ اس کو اس طریقے پر چھوڑ دے جس طریقے پر قریش نے بنایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، 35. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجوح کو لے لیا، راجح کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں اور لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا. تو پھر زیادہ بڑی مصیبت میں واقع ہو جائیں گے. ابن زبیر نے مجھ سے کہا حضرت عائشہ تسر الیک، آپ سے چپکے سے بات کرتے تھے، یعنی آپ کو بعض مخفی مسائل بتلاتی تھی. تو آپ کو کیا بتلایا ہے کعبے کے بارے میں؟
ممکن ہے کہ ابن زبیر بھول گئے تھے، یا ممکن ہے کہ ابن زبیر طلباً للزائد، ممکن ہے کہ کوئی زائد بات آپ کو بتلائی ہو، او امتحان اللہ، یا ان کا امتحان، بظاہر یہ امتحان ہے۔ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم اے بکفر، اگر آپ کی قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا کفر سے، زمانہ کفر سے قریب ہے، قوم چونکہ اوپر سے مفرد ہے اندر سے جمع ہے، اس لیے حدیث عہدہم، حدیثو نہیں آیا، حدیثو آیا۔ ابن زبیر فرماتے ہیں بے کفرن، یعنی ابن زبیر نے ان کو لقمہ دیا کہ بے کفرن کا لفظ میں موجود ہے، قریب الزمان الی الکفر۔ لنقصت الکعبۃ، میں کعبے کو توڑتا، تو اس کے لیے 2 دروازے، کیونکہ شروع میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے، ایک دروازہ نکلنے کے لیے۔ عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے مکہ مکرمہ میں خلافت کا دعویٰ کیا تھا اور مکہ مکرمہ ان کے قبضے میں تھا، تو اس وقت انہوں نے یہی کیا کہ 2 دروازے بنائے، حتیم کو اندر لے لیا اور دروازے کو نیچے کر دیا۔ لیکن پھر جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے پھر خانہ کعبے کو اس طریقے پر بنایا جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے ہارون الرشید کو فتویٰ دیا کہ بار بار اس کو نہ بنایا جائے، ورنہ کوئی کہے گا میں اس کو بنا ابراہیمی کے مطابق بناتا ہوں، اور بعض کہیں گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق بناتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے خانہ کعبہ لعبۃ لاعبین، کھیل بن جائے گا، کھلونا بن جائے گا، تو پھر اس کو ویسے چھوڑ دیا اور اب تک ہے۔ پھر اس میں حکمت بھی ہے کہ حتیم باہر ہے، اور جب حتیم باہر ہے تو جو لوگ اور اکثر لوگ خانہ کعبے میں نہیں جا سکتے، حتیم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو حتیم 5 ذراع یا 6 یا 7 ذراع کی مقدار میں خانہ کعبے کا حصہ ہے، تو گویا کہ خانہ کعبے کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے میں نماز پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر بھی خانہ کعبہ متعدد مرتبہ بنایا گیا، لیکن حجاج والے کے مطابق بنایا گیا۔ شاعر کہتا ہے 10 مرتبہ بنایا گیا، بنا بیت رب البیت 10 فخذہم، 10 حضرات نے بنایا ہے، ملائکۃ اللہ الکرام و آدم، فرشتوں نے بنایا اور آدم علیہ السلام نے بنایا۔ فشیس فابراہیم ثم عمالقہ قصی قریش بعد ہذین جرہم، ان لوگوں نے بنایا جو اس شعر میں مذکور ہے۔ اور آپ نے سنا شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، قصی قریش وغیرہ نے بنایا، اور آخر میں فرمایا وعبد الالہ ابن زبیر بنا کذا بناء لحجاج وہذا متمم، عبداللہ ابن زبیر نے بنایا اور حجاج نے بنایا، اور حجاج والا متمم ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں بنایا۔ تو یہ شاعر ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے، اور ازرقی، علامہ ازرقی
ابو الولید ازرقی امام بخاری کے معاصر ہے، تو اس زمانے میں اتنے لوگوں نے بنایا تھا. اور اس کے بعد پھر خلیفہ مراد خان جو خلافت عثمانیہ میں تھے، انہوں نے 1040 میں بنایا، 1040 میں. اور اس کے بعد مختلف لوگ اس میں ترمیمیں کرتے رہتے ہیں، اصلاح کرتے رہتے ہیں، لیکن طریقہ اور بنا وہی ہے جو حجاج ابن یوسف کے زمانے نے ان کے حکم سے بنایا گیا تھا. تو یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستحب کام کو چھوڑ دیا، اس لیے تاکہ لوگ اعتراضات نہ کریں. تو لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے ایک اچھے کام کو چھوڑ دیا، مرجوح کو لے لیا راجح کے مقابلے میں. دیکھ لو بھائی کون